آپ کے یہاں تعلیم عشاء کے بعد ہوتی ہے فجر بعد ہوتی فجر بعد ہوتی ہے، ہے؟ کتنی دیر ہوتی ہے؟ 5-7 منٹ ہوتی ہے، بعد میں عشاء مشورہ بعد ہوتا تعلیم ہے۔ نہیں ہوتی؟ نہیں، عشاء کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عشاء کے بعد بھی 2.5 گھنٹے کی ترتیب ہے، شادی ملاقات میں جاتے ہیں۔ اچھا، بس اتنا ہی وقت لوں گا، 2.5 گھنٹے نہیں لوں گا، جتنی دیر تعلیم ہوتی ہے عشاء کے بعد ہم متن مسجدوں میں اتنا وقت ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں بلایا ہے، اپنا مہمان بنایا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، باتیں تو ہم بہت سی مرتبہ سنتے ہیں، سناتے ہیں، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ سنانا تو روزانہ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں، کیا فرماتے اللہ؟ فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، صرف سننا نہیں، فرمایا فیتبعون احسن، اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں، اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ
وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تمہارے عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے ہدایت کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت کی دولت سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ پاک کسی کو ہدایت دینا چاہیں، ہدایت کا فیصلہ کرنا چاہے تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ میرے بھائیوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہم کوئی نیک عمل اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے دے، اور ہم کوئی گناہ سے اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا نہ فرماوے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت اس کو ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ظاہر بات ہے جس کی زندگی عمل صالح میں گزرے گی موت بھی تو اس کی اچھی ہی آنی ہے، موت بھی تو اس کی کلمے والی ہی آنی ہے، اس لیے کہ جیسا جئیں گے ویسا مریں گے اور جیسا مریں گے ویسا مرنے کے بعد اٹھیں گے۔ اللہ ہم سب کا حشر اچھا فرمائے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے وقت گزرنے والی چیز ہے، وقت میں سے برکت ختم ہو گئی ہے، آپ محسوس کر بھی رہے ہوں گے، میں بھی محسوس کرتا ہوں، اور علماء جانتے حدیث شریف میں لکھا ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی، اس میں سے ایک نشانی قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہمارے نبی نے یہ بیان فرمائی وقت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گے۔ اور ہم محسوس کر بھی رہے ہیں ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ بولو سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان المبارک کا مہینہ گزرا نہیں تھا، دوسرے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، وقت میں سے برکت ختم ہو گئی۔ لیکن ہم سب کی یہ چاہت ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہونا چاہیے۔ بولو ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ جیسا ہمارا وقت گزر گیا ہے گزر گیا، اب آنے والا جو وقت ہے وہ جانے والے وقت سے اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نیک بندوں نے بڑی زبردست دعا ہمیں سکھلائی ہے، اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنہائی نہ ہو، اللہ سے ایسی ہدایت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی گمراہی نہ ہو۔ تو مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، بس ایک مختصر سا عمل آپ کو بتلانا ہے، اور اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا، اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا بنائے گا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ وہ عمل، اور وہ عمل میں اپنی مرضی سے نہیں بتلا تھا،
ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے امت کو بتلایا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کے لیے بولو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اسے بہت جلد مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کا سفر کروائیں گے۔ اللہ رب العالمین ضرور سفر کروائیں گے، لیکن میں بتلانا یہ چاہتا ہوں مدینۃ المنورہ کا واقعہ۔ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، یہ روایت ترمذی شریف میں موجود، سخت بیمار اور ایسی بیماری کہ پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، بلکہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ پورا جسم لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے۔ اور بولو بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تندرستی دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ اور کبھی کبھی بیماری آتی ہے، اللہ پاک گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی گناہوں سے پاک صاف کر کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہم میرے بھائیو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور مبارک زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جتنا ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتی سے تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مدینے میں ایک صحابی سخت بیمار ہے، تو ہمارے نبی ان کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے، ان کا حال چال معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ ہمارا کوئی مسجد کا ساتھی ہے، ہمارا کوئی پڑوسی ہے، نماز میں نظر نہیں آتا، مشورے میں نظر نہیں آتا، تعلیم میں نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کیا تکلیف میں مبتلا ہے، کیا پریشانی میں وہ مبتلا ہے، کون سی بیماری میں وہ مبتلا ہے، اس کا ضرور حال معلوم کر لینا چاہیے۔ اور حال معلوم کرنے پر انعام کیا ملتا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا وہ امتی جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، گھر گھر کی ملاقات، یہ معمولی ملاقات نہیں ہے۔ حدیث شریف سنو، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ہمارے ایک اچھے بول سے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، اس سے بڑی بولو کوئی نعمت ہو سکتی نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ہم بیمار کا حال معلوم کرنے جاتے ہیں اور اس کے سامنے اچھا بول دیتے ہیں تو آدھی تکلیف تو اس کی اچھا بول سننے پر ہی بولو ختم ہو جاتی ہے۔ اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ ان کے علم و عمل عمر تقوی پرہیزگاری میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ ان کے ملفوظات میں زبردست روایت ملی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی اچھا بول کر کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے، یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، یا اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر کے اس کے دل کو خوش کر دے، دل خوش کرنے کے بدلے میں اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے، اور اس تعریف کا ثواب دل خوش کرنے والے بندے کو ملتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، اس سے آسان بولو کوئی شریعت ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم تو دل خوش کرنا چاہتے نہیں، دلوں کو زخمی کرنا یہ ہمارا کام بن گیا ہے، دلوں کو ٹھیس پہنچانا یہ ہمارا کام بن گیا ہے۔ بولو مرنا ہر کسی کو ہے،
ارے دنیا سے ہر کوئی جائے گا نا، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، دنیا چھوڑ دینی ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے بولو نہیں ہے۔ اور بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی کے دل کو زخمی کرتے ہوئے سنبھل جا، جھوٹ بولتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، کسی پر الزام لگاتے ہوئے، کسی پر تہمت لگاتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، حرام بولتے ہوئے، حرام سنتے ہوئے، حرام دیکھتے ہوئے، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتے ہوئے سنبھل جا، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ دنیا چھوڑتا ہے سب سے پہلی منزل، بولو کون سی منزل؟ ارے بولو نا کون سی منزل؟ قبر کی منزل۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر وہ منزل آسان ہے تو بولو بعد کی منزل آسان ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب کوئی مومن قبر میں چلا جائے گا، اب قبر میں تو اس کے علاوہ بولو کوئی جاتا مرنے والا ہے، اگرچہ بیوی کو مرد سے، شوہر سے بڑی محبت ہے، لیکن شوہر کا انتقال ہو جاوے تو بولو بیوی ساتھ جاتی نہیں ہے، بیوی سے محبت ہے، بیوی چلی جاوے تو شوہر ساتھ جاتا۔ ارے ماں باپ سے بڑا قیمتی کون ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کا تو کوئی بدل بھی نہیں ہے، ماں باپ دنیا سے چلے جائے پھر بھی اولاد قبر میں ساتھ جانے کو تیار نہیں، قبر میں ہر ایک کو اکیلے جانا ہوتا ہے۔ اور کیا زبردست بات بیان فرمائی، جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ اس کے علاوہ کیا چیز ساتھ جاتی ہے؟ صرف کفن آتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ آتا بھی، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے موت کا آنا حق ہے، سچ ہے، کفن کے ملنے میں تو شک ہے، پتہ نہیں اللہ کفن دیوے نہ دیوے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو جب بھی دنیا سے جانا ہو، اللہ کلمے والی، ایمان والی، عافیت والی، عزت والی، سلامتی والی موت اللہ پاک ہم سب کو وقت پر نصیب فرمائے۔ تو قبر کے اندر جب آدمی چلا جائے گا، اب وہاں تو اکیلا پن ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ قبر میں آدمی جب جائے گا تو اسے خوبصورت شکل والا انسان نظر آئے گا، جس کے بدن سے بھی خوشبو آتی ہوگی، جس کے کپڑوں میں سے بھی خوشبو آتی ہوگی، اور بہت نورانی شکل والا ہوگا۔ تو وہ مردہ قبر میں پوچھے گا، ارے تو کون ہے؟ کہا کہ میں تجھے کمپنی دینے کے لیے آیا ہوں، تجھے اکیلا پن محسوس نہیں ہونے دوں گا، اس لیے کہ تو نے فلاں وقت میں فلاں مومن کا دل خوش کیا تھا، اس وقت اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، آج مجھے ذمہ داری دی ہے کہ تجھے اکیلا پن محسوس نہ ہونے دوں، بلکہ تجھے قبر میں ساتھ دوں گا۔ تو بولو مسلمان کے دل خوش کرنے پر کتنا بڑا انعام۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے اللہ ہر ایک کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کے لیے بیت اللہ جانا آسان فرمائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف سے بڑھ کر کون سی عبادت ہوگی؟ طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبہ، اے اللہ کا گھر، میں جانتا ہوں تیرا اکرام بہت ضروری ہے، میں جانتا ہوں تیرا احترام بہت ضروری ہے، تیرا طواف تو انبیاء کرام نے کیا، فرشتوں نے کیا، اور قیامت تک فرشتے کرتے رہیں گے۔ اور علماء جانتے ہیں فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا تو اس فرشتے کو قیامت تک بولو دوسری مرتبہ موقع ملتا نہیں ہے۔ تو اندازہ لگاؤ فرشتوں کی جماعت بھی کتنی بڑی جماعت، اور قیامت تک طواف جاری رہے گا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں بار بار مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی زیارت کرواتا ہے، ورنہ فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے قیامت تک اس کو دوسری مرتبہ موقع بولو ملتا نہیں ہے۔ تو فرمایا تیرا اکرام بہت ضروری ہے، تیرا احترام بہت ضروری ہے، لیکن اگر تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑ دے، شہید کر دے، بولو نعوذ باللہ، ایسی غلیظ حرکت کوئی کر سکتا ہے؟ بیت اللہ کی بے حرمتی کون کر سکتا ہے؟
اگر تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے، 100 مرتبہ گرا دے، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے 100 مرتبہ بناؤں، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کے دل پر رائے کے دانے کے برابر تکلیف پہنچانے پر افسوس ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو دین سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو دین سمجھتے ہیں، حج کرنے کو دین سمجھتے ہیں، عمرہ کرنے کو دین سمجھتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ مجھے اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، مجھے اپنے ابا کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، مجھے اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، مجھے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کا حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، آسمان سے فرشتے پکار پکار کر کہتے ہیں، تم خوش رہو، تم خوش رہو، تم خوش رہو۔ بولو، جس کو خوش رہنے کی دعا فرشتے دیتے ہو تو اس کی زندگی میں خوشیاں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اب ہمارے نبی تشریف لائے، صحابی کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ ہمارے نبی نے پوچھا، اللہ کے بندے، یہ بیماری کے دن ہیں، پورا جسم پوری باڈی کمزور ہو چکی ہے، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ اور میرے بھائیوں، یہ بات بھی ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے، بیماری آئے، اس وقت اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ پاک دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے بیمار صحابی سے پوچھا کہ تم اللہ سے کیا سوال کرتے ہو بیماری کے دنوں میں، اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ اب صحابی کا جواب سنو، صحابی نے کیا کہہ دیا، بس اللہ کے نبی میں تو ایک ہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ بولو ختم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہر ایک کی ختم ہو جائے گی، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں کوئی سکھی ہے تو کوئی دکھی ہے، کوئی راحت میں ہے تو کوئی پریشانی میں ہے، ارے زندگی میں تکلیفیں بھی ہیں، زندگی میں راحت بھی ہے، لوگ عزت بھی کرتے ہیں، لوگ ذلیل بھی کرتے ہیں، لوگ محبتیں بھی دیتے ہیں، لوگ نفرت بھی کرتے ہیں، ہر انسان کی بولو مختلف حالت ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی شہر میں رہتا ہے تو کوئی دیہات میں رہتا ہے، کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کوئی شہری ہے تو کوئی دیہاتی ہے، دنیا میں بولو ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں، لیکن مرنے کے بعد کا کیا معاملہ ہے؟ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دنیا میں تو اگرچہ کتنے ہی اچھے بنگلے میں رہتے ہو، کتنے ہی اچھے امیر ہو، کتنے ہی بڑے مالدار ہو، لیکن کل قیامت میں قرآن کریم میں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے ایک ہی گھر میں رہتے ہو، ایک ہی محلے میں رہتے ہو، ایک ہی شہر میں رہتے ہو، لیکن کل قیامت میں مجرمین کو نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، 2 دن کی زندگی کیا خوشی منائے کیا غم کرے، حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں پیدا کرنے والے اللہ سے بولو راضی رہنا چاہیے۔ تو دکھ ہے تو بولو وہ دکھ ہمیشہ کا نہیں بلکہ موت کی بارڈر پر دکھ ختم ہو جائے گا، سکھ ہے تو وہ سکھ ہمیشہ کا نہیں، موت کی بارڈر پر سکھ ختم ہو جائے گا۔ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو بیماری بھی ختم ہو جائے گی، اے اللہ تو مجھے دنیا میں جتنی تکلیفیں دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا
لینا، اس لیے کہ صحابی کا ایمان ہے، صحابی کا یقین ہے آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں بولو دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ علماء جانتے ہیں بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف بولو برداشت کر سکتے، بولو ہمیں دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے، نہ تھوڑی سی گرمی برداشت ہوتی ہے، نہ تھوڑی سی سردی برداشت ہوتی ہے، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ کوئی اور بیماری آ جائے بولو ہمیں برداشت ہوتا نہیں ہے۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی تکلیف برداشت ہوگی نہیں ہوگی۔ اب ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی ہے، بس وہ دعا بتلا کر بات ختم۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس دعا کو اہتمام کے ساتھ مانگنے کی برکت سے حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، یعنی پاورفل چیز، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں، وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، حکیموں کی حکمت میں، طبیبوں کی حکمت میں وہ اثر وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ ہمارے نبی نے دعا بہترین بتلائی اور اس دعا کو اہتمام کے ساتھ مانگنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرما دیں گے۔ ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا بنائیں گے۔ کاروبار کے معاملے میں تنگی ہے، روزی کے معاملے میں پریشانی ہے، اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے، اس لیے کہ قرآن کریم میں موجود ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب روزی پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ ارے جنات کی پرابلم ہے، پہلے ہماری دکان بہت چلتی تھی لیکن پتہ نہیں کس کی نظر لگی، وہ جو میرے بازو والا ہے یا سامنے والا ہے بس وہ بار بار میری دکان کو دیکھتا رہتا ہے، تو مجھے لگتا ہے اس کی نظر لگی ہے یا کوئی اور پرابلم ہوئی ہے۔ علماء جانتے ہیں روزی اور موت انسان کا پیچھا کیے ہوئے ہیں، انسان کہیں پر بھی چلا جائے موت بولو اسے چھوڑنے والی نہیں ہے اور روزی بھی اس کے پیچھے پیچھے آنے والی ہے۔ اللہ کو راضی کرے تو اللہ پاک روزی کے راستے کھول دیتے اور روزی دینے والا بولو کون؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ قرآن کریم میں اس سے پہلے فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرے بندو تم نے زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے، تمہاری زندگی مقصد کے تحت گزر رہی ہے، اللہ کو راضی کر کے گزر رہی ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ پھر تمہیں روزی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، روزی خود تمہارے پیچھے پیچھے چلی آئے گی۔ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک ضرور دے گا۔ تو روزی کی تنگی ہے، اس دعا کو پڑھنے کے اہتمام سے اللہ پاک روزی میں بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائے گا۔ قرض میں ڈوب چکے ہیں، قرض سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، اس دعا کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ پاک پہاڑوں سے بھی بڑے بڑے قرض سے عافیت کے ساتھ چھٹکارا نصیب فرما دیں گے۔ گھر میں جوان بیٹا ہے، جوان بیٹی ہے لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کا اہتمام کی برکت سے اللہ نیک سالے جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرمائیں گے۔ الغرض جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں اور جتنی ہماری آخرت کی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور وہ دعا کوئی مشکل نہیں، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں بولو کون سا پارہ؟ دوسرا پارہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کئی مرتبہ پڑھی بھی ہوگی، کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی، لیکن آج ترجمے کو سامنے رکھو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا اچھی عطا فرما دے۔ علماء تشریف فرمائے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ جن کی کتابیں الادب المفرد جس میں انہوں نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، انسان کے خوش نصیب ہونے کی،
خوش قسمت ہونے کی بہت ساری علامات ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس میں انہوں نے چند نشانی بیان فرمائی۔ نمبر 1، جس کو اچھا وسیع مکان مل جائے، بڑا گھر مل جائے، فیسیلیٹی والا گھر مل جائے، بولو وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے جس کو حلال پیسے سے اچھا گھر مل جائے۔ نمبر 2، جس کو اچھا پڑوسی مل جائے، یہ الادب المفرد میں یہ روایت موجود ہے، جس کو اچھا پڑوسی مل جائے۔ نمبر 3، جس کے پاس VIP گاڑی ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی سواری ہو، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور نمبر 4، جس کو اچھی بیوی مل جائے اور بیوی کو اچھا شوہر مل جائے۔ تو دنیا میں اچھائی مانگنا بولو کوئی گناہ نہیں، اچھا گھر مانگا جا سکتا ہے، اچھی روزی مانگی جا سکتی ہے، اچھی لائف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ اور حدیث شریف میں، صحیح حدیث میں ہے، ہمارے نبی نے فجر کی نماز کے بعد دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طیبا۔ اے اللہ میں تجھ سے وسیع رزق اور حلال پاکیزہ رزق مانگتا ہوں۔ تو رزق کی ذاتی اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ روزی دینے والا ہے۔ تو حدیث شریف میں لکھا ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، چونکہ پہلے دنیا کی زندگی ہے اس لیے دنیا کے بارے میں سوال کیا، اے اللہ تو آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک کیسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، جنت سنورتی ہے۔ فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی ہے اور کھلتی بھی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سنتے ہیں لیکن قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے ہیں۔ اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ میں فجر پڑھنا چاہتا ہوں، شیطان مجھ پر گالی بھی رہتا ہے، تو میرے لیے فجر پڑھنا آسان فرما دے۔ مشورے میں بیٹھنا چاہتا ہوں، توفیق نہیں ملتی ہے، اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ بہت جلد توفیق عطا فرمائیں گے۔ تعلیم میں بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں بیٹھ سکتا ہوں، اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ تعلیم میں بیٹھنا آسان فرمائیں گے۔ اور بھی نیک کام کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے لیکن نہیں بچ سکتا ہوں، بولو گناہوں سے بچنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ پھر فرمایا وقینا عذاب النار، اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ علماء جانتے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بولو کوئی سچا انسان ہے؟ آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں سب سے زیادہ اگر کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا ایک مرتبہ پڑھ لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اس دعا کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا عطا فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی عطا فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹروں کے دھکے کھا کھا کر تھک چکا ہے، طبیبوں کے حکیموں کے دھکے کھا کھا کر تھک چکا ہے، تعویذ والے باپوؤں کے پاس جا جا کر تھک چکا ہے، اس دعا کا اہتمام کرے، کسی تعویذ والے باپو کے پاس جانے کی بڑو ضرورت نہیں پڑے گی۔ آخر ایک بات، آپ لوگ تھک گئے نہ تھکے، میں خود تھک گیا ہوں، آخر ایک بات، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنی مرتبہ ہم پڑھے؟ یہ ایک سوال ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہے تو بہت چھوٹی سی دعا لیکن پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ اور میرے بھائیو، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو دنیا میں کوئی سچا انسان؟ ارے بولو نا نہیں، ہمارے نبی اپنی مرضی سے بولو بولتے نہیں تھے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ فرماتے میرے نبی کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ ہمارے نبی نے کوئی بات اپنی مرضی سے بولو نہیں کی ہے، رب کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے کہی ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آزما نہیں سکتے ہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، لیکن کوئی آدمی یقین کے ساتھ نہ پڑھے، بغیر یقین کے ٹرائی کرنے کے لیے
لا مجھے فلانی تکلیف میں مبتلا ہو چکا ہوں، فلانی پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہوں، میں نے مسجد میں یہ دعا سنی، ٹرائی تو کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اللہ میری تکلیف کو دور کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو نور علی نور، لیکن بغیر یقین کے پڑھیں گے فس یقین کے ساتھ صرف ٹرائی کرنے کے لیے، تو ہماری ٹرائی بھی انشاءاللہ غلط ثابت نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھنا؟ ہم ڈاکٹروں کی دوائیاں کھاتے، بولو کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے اتنی دوائی ہم کھاتے ہیں۔ ہم جتنی اللہ سے دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، اتنا پڑھیں گے۔ دین میں 10 مرتبہ پڑھ سکو، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ سکو، یا صبح شام 100 مرتبہ پڑھ سکو، ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آخری ایک بات، سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز بولو پہلے ہے۔ تو ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا بھی ضرور اہتمام کریں گے۔ آج کی مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ یہ تھوڑا سا مجمع ہے، اگرچہ دنیا والوں کی نظر میں تھوڑا سا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں بولو بہت بڑا مجمع ہے۔ فرشتوں نے اس مجمع کو گھیرے ہوئے ہیں۔ 2 کام کی نیت کر لو، دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ہمارا اکرام کرے نہ کرے، پیدا کرنے والا اللہ ضرور کہے گا میرا بندہ تجھ سے اچھا بولو کوئی ہو سکتا نہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کریں گے انشاءاللہ اہتمام۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ روزی میں برکت چاہیے، فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھو، سورہ یاسین شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اللہ پاک دین بھر کے کاموں میں ہمارا مددگار ہو جائے گا۔ ظہر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح جو 26 پارے کی صورت ہے، آپ اپنے امام صاحب سے پوچھیں، سورہ فتح پڑھو۔ عصر کی نماز کا اہتمام کرو، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا جو 30 پارے کی پہلی صورت ہے، عما یتساءلون۔ مغرب کی نماز کا اہتمام کرو، مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ جو سورہ رحمان کے بعد فوراً آتی ہے، سورہ واقعہ پڑھنے کی برکت سے زندگی بھر کبھی فقر و فاقہ کا سامنا بولو کرنا نہیں پڑے گا، غربت کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی، اور فجر کی نماز پھر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، پوری رات عبادت میں شمار ہو گئی، اور سکون و اطمینان کے اللہ پاک نیند نصیب فرمائیں گے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک 29 پارے کی پہلی صورت، اور سورہ الف لام میم سجدہ 21 پارے کی صورت ہے الف لام میم سجدہ، یہ دو صورتیں پڑھ کر سوئیں گے، اللہ پاک قیامت کے خوفناک منظر سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو پہلا کام بولو کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ برا سلوک بھی بولو نہ کرے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہہ دو استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے ہیں استغفر اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ آسمان پر فرماتے میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ دنیا والوں سے ہم معافی مانگتے ہیں تو تانا بھی دیتے ہیں، تمہیں معاف کرنے جیسا تھا نہیں، لیکن تم معافی مانگنے آئے ہو تو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ فرماتے میرے بندے میں نے تجھے ایسا معاف
معاف کیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، بلکہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے وہ گناہ کیا، حالانکہ یہ زمین ہمارے نیک اعمال کو اور ہمارے برے کاموں کو ریکارڈ کرتی ہے، کل قیامت میں یہ زمین اللہ کے سامنے آ کر گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، لیکن زمین کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک بڑا کریم ہے، زندگی گناہوں میں گزر جائے، چاہے تو معاف کر لے، چاہے تو اس کی پکڑ کرے، چاہے تو اس کی سزا کو آخرت پر موقوف کر دے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کیے ہو، اس نے اپنے ماں باپ کو، میرے پیاروں، کبھی دکھ نہیں پہنچائیں گے، ہمیشہ ماں باپ کو راحت پہنچاؤ۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کل وہی اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اور اولاد ہمارے بچے ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے بچے ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، جیسا ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں۔ تو نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کیے، مرنے سے پہلے اسے ضرور سزا ملتی ہے۔ اور نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم کا معاملہ کیا، زیادتی کا معاملہ کیا، ظالم کو اللہ پاک کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، ڈھیل ضرور دیتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ظالم کی پکڑ بھی ضرور ہوتی ہے، اس لیے کبھی کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ سامنے والے کا دل ٹوٹا اور اس نے اللہ کو پکار لیا، پھر اس وقت اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ ہوتا نہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سب کے بیٹھنے کو اور میرے کہنے کو قبول فرمائے۔ آپ نے اتنا وقت دیا، اللہ آپ کو خوب جزائے خیر نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے، آخرت میں بھی بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارا یہ بیٹھنا جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ اب میرے پیاروں، ایک ضروری اعلان یہ ہے، ہمارے نوجوانوں کی زندگی آپ لوگ جانتے ہیں، آپ کی یہاں سب فرشتے ہو تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم نے اپنے یہاں تو دیکھا ہے کہ جوان لوگ دیر تک موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، صبح میں دیر تک اٹھنا، دوستوں کی محفلیں، دین سے بڑی دوری، اور دنیا کے پیچھے ایسے پاگل بنے ہوئے ہیں۔ نہ جوانوں کے بال شریعت کے موافق ہیں، نہ جوانوں کا لباس شریعت کے موافق ہے، اور جوان طبقہ بڑا زبردست طبقہ ہے۔ جوانی کی عبادت بڑی زبردست عبادت ہے، اسی لیے تو حدیث شریف میں فرمایا، جوان کا ایک سجدہ اور بوڑھے کے 70 سجدے، جوان کا ایک سجدہ بوڑھے کے 70 سجدوں پر بھاری ہوتا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمیں جوانی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جوانی جس کو ہمارے حضرت قاری رشید صاحب اجمیری سمجھاتے ہیں، گجراتی میں بھی اس کو جوانی کہتے ہیں، جوانی એટલે جوانی છે، یعنی چلی جانے والی ہے، جوانی یعنی وہ چلی جائے گی، باقی رہے گی بولو نہیں، باقی تو اللہ کی ذات ہے، باقی ہر ایک کو فنا ہو جانا ہے۔ تو جوانوں کی زندگی میں دین کیسے آ جائے، جوانوں کی زندگی میں اخلاق مصطفیٰ کیسے آ جائے، کردار مصطفیٰ کیسے آ جائے، اوصاف مصطفیٰ کیسے آ جائے، جوان 5 وقت کی نماز کے پابند کیسے بن جائے، جوان اپنے ماں باپ کے فرما بردار کیسے بن جائے، جوان اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بن جائے۔ تو جوانوں کی صحیح تربیت کے لیے، جوانوں کی صحیح رہبری کے لیے مفتیان کرام کی نگرانی میں آپ کی صورت کی چمپا مسجد باغا تلاؤ میں اتوار کے دن 26 تاریخ اتوار کے دن پروگرام رکھا ہے، تربیتی کیمپ، صبح کے 11 بجے سے لے کر عشاء کی نماز تک۔ تمام احباب سے درخواست ہے، ضرور شرکت فرمائیں گے، اپنے جوان بیٹوں کو ضرور بھیجیں گے، اور بڑے بوڑھے بھی جا سکتے ہیں، ضرور وہ بھی شرکت کریں گے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی صحیح تربیت فرمائے، دنیا میں بھی اللہ پاک ہمارے لیے عزتوں کے فیصلے فرمائے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ پاک ہمارے لیے عزتوں کے فیصلے فرمائے، اور نافرمانی کی ذلت سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے
جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔